أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں آج کل تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ مشق تشدید کی آج ہم 14th لائن یا 14ویں لائن پڑھیں گے۔ شد والے تشدید تختی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لفظ اس تختی پہ پڑھے جاتے ہیں جن کے اوپر شد ہو۔ شد پڑھنے کا رول یہ ہوتا ہے کہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر، ایک دفعہ اپنے اوپر جو بھی اس کے حرکات ہوں، زبر، زیر، پیش، وہ پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرا رول یہ ہوتا ہے کہ جب شد نون پر اور میم پر ہو تو وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، مسٹ، ضروری، لازمی غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ چونکہ یہاں پہ اس لفظ میں نون کے اوپر شد آ رہی ہے تو یہاں غنہ کریں گے۔ پڑھتے با پڑی زیر لام ساکن بل، لام کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے یہ لام، زیر با کے نیچے زیر ہے، یہ اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ خو سیدہ پیش نون ساکن خن، ابھی جو ہم نے یہ آواز کو اس کی دبا دی ہے نون کی، ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کرنا کہتے ہیں۔ بالخن، نون پڑی زبر نا، بالخن، سین پڑی زیر لام ساکن سل، بالخن سل، جیم پڑی زبر جا، بالخن سل جا، واو پڑی زبر الف وا، بالخن سل جا وا، یہاں پر واو کے پر زبر تھی، آگے الف آ گیا ہے، حروف مدہ کے رول سے اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بالخن سل جا وا، را پڑی زیر لام ساکن رل، بالخن سل جا وا رل، کاف سیدہ پیش نون ساکن کن، دوبارہ یہاں پر بھی نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ بالخن سل جا وا رل کن، نون پڑی زبر نا، بالخن سل جا وا رل کن، سین پڑی زیر سی، بالخن سل جا وا رل کن سی۔ اب اگر آگے جیسے یہ گول دائرہ ہے آیت کا، وقف کی علامت ہے، وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ بالخن سل جا وا رل کن، چونکہ یہاں پہ سین کے نیچے زیر ہے، وقف کے رول سے جب کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، زبر ہو، پیش ہو تو حرکات میں سے یعنی آخری حرف کے اوپر حرکات ہوں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ ساکن کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی زبر، زیر، پیش حرکات میں سے جو بھی ہیں وہ ادا نہیں کی جائیں گی، وہ نہیں پڑھی جائیں گی، لیکن وہ حرف ادا کیا جائے گا، اس حرف کی آواز آئے گی۔ جیسے بالخن سل جا وا رل کن، سین کی آواز آ رہی ہے، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی۔
آسان الفاظ ہیں یہ، انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں، آپ کو جلد آ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔